اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد و آل محمد پر۔ آج ہم ایک ایسے ٹرانزٹ کے اوپر بات کریں گے جو تقریباً تمام زوڈیکل سائن کے اوپر افیکٹ کرے گا، اور کچھ زوڈیکل سائن کو وہ بہت سارا سپورٹیو انرجی بھی دے گا۔ وہ ہے جی جوپیٹر۔ جوپیٹر آپ کی زندگی میں اب کیا کردار ادا کرنے والا ہے، کون سی فیسلٹیز، کون سی بہتریاں، کون سی انرجیز آپ کو میسر کرنے والا ہے۔ 3 جون کو یہ طلوع ہوا پرسور میں، پہلے حالت غروب میں تھا، اب یہ طلوع ہو چکا ہے، اور باحساب ویدک اسٹرالوجی یہ تمام زوڈیکل سائن کے اوپر اثرات ڈالے گا۔ کچھ لوگوں کو اس کے زیادہ اثرات ہوں گے، کچھ لوگوں کو کم ہوں گے، وہ سب کے اوپر پڑنے ہیں۔ اور اس دوران آنے والے دنوں میں آپ کچھ چیزیں چینج کرتے نظر آئیں گے، کچھ چیزیں بہتر کرتے نظر آئیں گے، کیونکہ بیسیکلی جوپیٹر جو ہے وہ مال و دولت اور روحانیات کا ایک عظیم سیارہ ہے، اور جوپیٹر کو ایسٹرالوجی میں بہت مقام حاصل ہے۔ جوپیٹر کی اہمیت بہت ہے ایسٹرالوجی میں، تو اسے سیاروں کا گرو بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو پلانٹ ہے روحانی سیارہ ہونے کے ساتھ ساتھ تمام نعتیں اور الہی خصوصیات، یعنی کہ تو آپ کا روحانی جو ہے، آپ کا چکرا جو ہے، اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ تو اگر یہ چیزیں ان بیلنس ہو تو بہت زیادہ پرابلم بھی کریٹ کر سکتی ہیں۔ اگر یہ آپ کا پلانٹ اچھا ہو، پازیٹیو انرجی جنریٹ کر رہا ہو، تو بہت ساری چیزیں بہتر بھی کر سکتا ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے، اور ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبانا ہے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے ایریز کے اوپر کہ ایریز کے اوپر یہ ٹرانزٹ جو ہے کیا اثرات ڈالے گا اور ان کے کن کن ہاؤسز کو افیکٹ کرے گا۔ تو اس دوران کیا چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں اور کون سی احتیاطی تدابیر جو ہیں وہ اختیار کرنی چاہیے۔ آگے بڑھتے ہیں جی۔ ایریز کے جو ہے 9ویں اور 12ویں گھر پہ یہ پلانٹ جو ہے حکمرانی کرتا ہے، اور دوسرے گھر پر چڑھ جاتا ہے، دوسرے گھر کے اوپر بھی اس کے افیکٹ ہے، یعنی کہ ایریز کا دوسرا گھر جو ہے وہ سور ہے۔ تو اس دوران جو ہے بہت ساری پازیٹیو انرجی لے کر آ رہا ہے۔ آپ کے مالی فوائد میں خوش قسمتی کا سامنا کرنا پڑے گا آپ کو۔ آپ کے جو مالی معاملات ہیں اس میں کچھ چیزیں بہتری کی جانب ہوں گے، اور کچھ لوگ برج میں مشتری کے عروج کے دوران غیر ملکی سفر سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں، یعنی کہ جب یہ برج سور میں آئے گا، آپ کے دوسرے گھر میں ہوگا، تو آپ کا غیر ملکی سفر جو ہے اس کی رکاوٹیں دور ہو جائیں گی۔ آپ کے کیریئر کے لحاظ سے آپ کو ایک نئی جاب حاصل ہو سکتی ہے جو آپ کو خوشی دیتی ہے۔ کاروبار کرنے والوں کے لیے نئے مواقع کاروبار کے پیدا ہو سکتے ہیں۔ مالی طور پر بین الاقوامی ذرائع سے فائدہ حاصل کرنے کے کبھی امکانات ہیں۔ اس دوران آپ کے جو میاں بیوی کے معاملات ہیں وہ بھی کافی بہتر رہیں گے، پازیٹیوٹی آپ کو میسر ہوگی، اور آپ اپنی پرسنل لائف سے جو ہے مطمئن ہو سکیں گے، اور ساتھ میں آپ کی صحت جو ہے اس کے حوالے سے دیکھیں تو عام طور پر ٹھیک رہے گی۔ حالانکہ آپ کو کچھ سونے کے مسائل، نیند کے مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے، تو کوشش کریں اس دوران اپنا رابطہ اپنے رب سے جوڑ لیں، محمد و آل محمد سے جوڑ لیں۔ جتنا ذکر آل محمد کریں گے اتنی زیادہ برکتیں میسر ہوں گی، اتنی زیادہ آپ کی رکاوٹیں دور ہوں گی۔ آپ کے لیے اس ٹرانزٹ کے دوران جو سب سے بہترین ریمیڈی ہے وہ ہے آپ کو روزانہ جو ہے سورہ فاتحہ کو 19 مرتبہ پڑھنا چاہیے۔ سورہ فاتحہ پڑھنا آپ کے لیے بہت مبارک ثابت ہوگا، آپ کے لیے بہتری لے کر آئے گا، آپ کے رزق میں بھی، آپ کی صحت کے حوالے سے بھی۔ سورہ فاتحہ جو ہے ام القرآن بھی ہے، اس کے بہت سارے ثمرات بھی ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں جی۔ دوسرے زوڈیکل سائن وہ ہے جی ٹورس، برج سور۔ برج سور والوں کے لیے یہ ٹرانزٹ جو ہے وہ بہت ساری تبدیلیاں لے کر آ رہا ہے، کیونکہ جوپیٹر ان کے 8ویں اور 11ویں گھر کا مالک ہے، وہاں پر اپنی انرجی پیٹرن ڈلیور کرتا ہے۔ تو اس وقت جب برج سور میں ہوگا اور عروج کے میں ہوگا تو آپ کی زندگی میں اچانک تبدیلیاں آئیں گی، آپ نئے نئے مواقع کے اوپر کام کریں گے، آپ کی سوچ اور سمجھ سے ساری چیزیں بہتری کی جانب جائیں گی۔ تھوڑا سا اس دوران آپ نے احتیاطی تدابیر اپنانا ہے، اپنے آپ کو پازیٹیو انرجی رکھنا ہے۔ پازیٹیوٹی آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ جو لوگ پازیٹیو رکھتے ہیں تو پھر وہ نقصان یا مسائل سے بچ جاتے ہیں، کیونکہ یہ ٹرانزٹ آپ کے کیریئر میں، آپ کے کام میں جو ہے دباؤ کا اضافہ کرے گا۔ کچھ آپ کی بے چینی محسوس ہوتی نظر آئے گی، آپ کے کاروبار میں اپ اینڈ ڈاؤنس ہوں گے، اور کچھ ممکنہ غیر ضروری انویسٹمنٹ آپ کے لیے نقصان کا سبب بن سکتی ہے۔
تو کوشش کریں اپنے مالی معاملات کو تھوڑا سا بیلنسڈ کریں، اپنے ایکسٹرا ایکسپینسز کو کور کر لیں، وہ آپ کے لیے بہت ضروری ہیں۔ اور اس دوران کیونکہ کچھ مالی معاملات کا برڈن آپ کے اوپر آ سکتا ہے، کچھ چیزیں ڈسٹرب ہو سکتی ہیں، تو اس سے بچنے کے لیے آپ کو آلموسٹ جو ہے ان چیزوں کو غور و فکر میں لے کے آنا، چیزوں کو ترتیب دینا ہے، نظم و ضبط سے کرنا ہے، اور اپنے ایکسپینسز کو بھی کور کرنا ہے، کیونکہ یہ تبدیلیاں لے کر آ رہا۔ اس دوران کچھ فیملی ریلیشنز بھی متاثر ہو سکتے ہیں، خاندانی مسائل جنم لے سکتے ہیں، یا پھر آپ کی صحت جو ہے وہ بھی ڈسٹرب ہو سکتی ہے، صحت کے اوپر بھی کچھ ہو سکتا ہے، کام کا بوجھ کی وجہ سے صحت بھی ڈسٹرب ہو سکتی ہے۔ کوشش کریں اپنی خوراک کے اوپر غور و فکر کریں، اور ساتھ ساتھ جو تنازعات ہیں یا مسائل ہیں ان سے اوائڈ کریں، لڑائی جھگڑے کے ایلیمنٹ سے دور رہیں، پازیٹیو انرجی اپنے اندر لے کر آئیں، اپنا رابطہ اپنے رب سے جوڑ لیں، کامیابیاں آپ کا منتظر ہو جائیں گی۔ جب انسان غافل ہو جاتا ہے اپنے رب سے تو مسائل جنم لیتے ہیں، تو مسائل سے بچنے کے لیے، چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے تھوڑی سی احتیاطی تدابیر کرنا بہت ضروری ہے۔ تو اس دوران آپ کے سر میں درد سر جو ہے وہ تکلیف کا سبب بن سکتا ہے، تناؤ کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، کام زیادہ کرنے کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ زیادہ ورک آؤٹ کر رہے ہیں اور وہاں سے آپ کو رسپانس نہ مل رہا ہو، تو اس کی وجہ سے بھی افیکٹ ہو سکتا ہے۔ تو کوشش کریں روزانہ ارلی مارننگ سورہ رحمان کی تلاوت کر کے، اس کو پانی پہ دم کر کے آپ پی سکتے ہیں، اس کی تلاوت کرنا آپ کے لیے بابرکت ہو سکتا ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ کے لیے بہت پازیٹیو انرجی لے کر آ سکتی ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں جی، تیسرے زوڈیکل سائن جیمنائی برج جوزا۔ جیمنائی خواتین و حضرات کے لیے یہ ٹرانزٹ کیا تبدیلیاں پیدا کرے گا، کیونکہ حالت غروب میں تھا، اب طلوع ہوا، تو طلوع ہونے کے بعد یہ کیا اثرات مرتب کرے گا۔ اچھا جی، اس کے دوران جو ہے جوپیٹر ان جیمنائی خواتین و حضرات کے 7ویں اور 10ویں گھر پہ حکمرانی کرتا ہے، اور فی الحال ان کے 12ویں گھر میں ہے، تو لہٰذا برج ثور میں مشتری کے عروج کے دوران آپ کے جو فیملی ریلیشنز ہیں ان میں تھوڑا بہت اپ اینڈ ڈاؤن آ سکتا ہے، کچھ چیزیں ڈسٹرب ہو سکتی ہیں، آپ کی جو خوشی ہے یا آپ کی جو سیلیبریشنز ہیں اس میں تھوڑا سا پرابلم آ سکتا ہے، اور آپ کے کیریئر کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں یہ ڈسٹرب کرتا نظر آئے گا، تو تھوڑا سا اس دوران احتیاطی تدابیر کرنا چاہیے۔ آپ کے کاروبار میں آپ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، ورک آؤٹ کر رہے ہیں، تو آپ کو لگ رہا ہے کہ بینیفٹ فوراً نہیں مل رہا ہے، تھوڑے سے سلو مل رہے ہیں، تو اس میں تھوڑا سا آپ کو بہتر ورک آؤٹ کرنا ہو سکتا ہے، یہ وقتی طور پہ تھوڑا سا سلو ہو، بعد میں یہاں سے مالی طور پر آپ کو کچھ اور فوائد بھی ملتے نظر آ رہے ہیں۔ آپ کو اپنے خاندان کے اوپر بھی ایکسپینس کرنا پڑ سکتا ہے، وہاں پہ کوئی ایسا معاملہ، کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے جہاں پہ آپ کو اپنے اخراجات جو ہیں وہ پہلے سے زیادہ کرنے پڑ سکتے ہیں۔ تعلقات کے لحاظ سے خاندان کے اندر جو ہے کچھ گفتگو یا بات چیت جو ہے وہ کچھ مسائل حل کر سکتی ہے۔ کوشش کریں اپنے رویوں میں، اپنی گفتگو میں چیزوں کو بہتر کر لیں، تو یہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا۔ اس دوران آپ کی جو زوجہ محترمہ ہے ان کی صحت جو ہے وہ ڈسٹرب ہو سکتی ہے، تو کوشش کریں ان کے لیے اپنی رقم میں سے کچھ پیسے ابھی سے علیحدہ رکھنا شروع کر دیں، ہو سکتا ہے کوئی آپ کا ایکسٹرا خرچہ آپ کی زوجہ کی جانب ہو۔ تو اس دوران جو ہے آپ کو ارلی مارننگ جو ہے تلاوت قرآن کرنی چاہیے، اپنا رابطہ محمد و آل محمد سے جوڑنا چاہیے، ذکر اہل بیت اطہار کرنا چاہیے، نماز کی پابندی برکتیں لے کر آئے گی، اور اس کے بعد سورہ کوثر کی 21 مرتبہ تلاوت کرنا بھی آپ کے لیے روزانہ فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اس کے بعد چوتھا زوڈیکل سائن جو ہے وہ جی کینسیرین برج سرطان والوں کے لیے یہ ٹرانزٹ کیا لے کر آئے گا جی۔ برج سرطان والوں کے لیے یہ ٹرانزٹ ان کے 6 اور 9ویں گھر پہ حکمرانی کرتا ہے، 11ویں گھر میں طلوع ہو رہا ہے، اور اس دوران بہت ساری چیزیں ان کی جو ہیں چینج ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ یہ اپنے عروج کی جانب گامزن ہوں گے، اپنی کوششوں سے، اپنی محنت سے نمایاں کامیابیاں حاصل کرتے نظر آئیں گے، اور ان کی جو کیریئر کے حوالے سے دیکھیں تو ان کی کیریئر میں ان کی قسمت جو ہے وہ بہت ساتھ دیتی نظر آ رہی ہے۔ ان کی پروموشنز ہو سکتی ہیں، ان کے رکے ہوئے کام ہو سکتے ہیں، ان کے جو ہیں پروجیکٹس وہ کامیاب ہو سکتے ہیں، اور سب سے بڑا ایک پازیٹیو سائن یہ ہوگا کہ یہ اپنے حریف کے اوپر، اپنے مخالفین کے اوپر حاوی ہو سکتے ہیں۔ ان کے لیے جو یہ انرجی پیٹرن ہے وہ بہت زبردست بڑھ کر نظر آ رہا ہے، اور مالی طور پر ان کی آمدن بھی اچھی رہے گی، اور ساتھ ساتھ جو مستقبل کے لیے یہ سیونگ کرتے بھی نظر آ رہے ہیں۔ تو اس دوران تھوڑا سا آپ کو اپنے اخلاق کے اوپر، اپنے خلوص کے اوپر تھوڑا سا زور دینا چاہیے، اپنے جملوں کے اوپر، اپنے رویوں کے اوپر آپ کو غور و فکر کرنا ہے،
اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی زوجہ کے ساتھ اپنا اچھا ٹائم سپینڈ کریں، ان کی صحت کا خیال رکھیں۔ تو اس دوران تھوڑا سا جو ہے آپ کی جو صحت ہے اس میں آپ کو اپنا مدافعتی نظام اچھا کرنے کی ضرورت ہے۔ قوت مدافعت کے لیے جو نظام ہے اس کے لیے بہتری کرنا آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ اس دوران جو آپ کے لیے پازیٹیو ریمیڈی ہوگی وہ میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے تو آپ کو ارلی مارننگ اٹھنا ہے، نماز فجر ادا کرنی ہے، اس کے بعد آپ نے سورہ یاسین کی تلاوت کرنی ہے، اور اس کے بعد ذکر محمد و آل محمد بارگاہ مصطفیٰ میں درود و سلام کا ہدیہ کرنا ہے، اور روزانہ 11 مرتبہ سورہ العصر کی تلاوت کرنی ہے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ کریم آپ کے لیے بہت ساری آسانیاں لے کر آئے گا، اور جتنا ذکر اہل بیت، ذکر محمد و آل محمد کریں گے اتنی زیادہ برکتیں، اتنی زیادہ کامیابیاں میسر ہوں گی۔ اس کے بعد یہ آپ کا آج کی ویڈیو کا 5واں زوڈیکل سائن جو ہے وہ لیو ہے۔ لیو خواتین و حضرات کے لیے یہ جو ٹرانزٹ ہوگا ان کے 5ویں اور 8ویں گھر کے اوپر جو رولر ہے وہ ہے جوپیٹر، اور اس وقت ان کے 10ویں گھر کے اوپر اس کے اوپر ان کے کیا امپیکٹ پڑنے والے ہیں۔ ایک تو ان کی جو غیر معمولی سرگرمیاں ہیں ان کے اوپر ان کی توجہ تھوڑی سی بڑھ جائے گی، اور اس کے اوپر ان کو اپنی ایکٹیویٹی، سوشل ایکٹیویٹی کے اوپر بھی توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ کیریئر کے حوالے سے جو ہے ان کو اپنی ملازمت کے اندر اتار چڑھاؤ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، ہو سکتا ہے یہ اپنی جاب بھی بدل لیں۔ کاروبار میں کچھ چیزیں ان کی بہتر ہو سکتی ہیں، آپ اپنے کام کے لیے لائن کو تبدیل کرنے پر بھی غور کر سکتے ہیں، یعنی کہ آپ کا جو شعبہ ہے، جس فیلڈ میں آپ کام کر رہے ہیں، آپ اس فیلڈ کو چینج کر سکتے ہیں، وہاں سے چیزیں بہتری کی جانب لے جانے کے لیے تبدیلیاں کر سکتے ہیں۔ تو اس دوران تھوڑا سا آپ کے جو ہیں اخراجات جو ہیں ان کو بھی بیلنسڈ کرنا ہے۔ آپ کی آمدنی جو ہے وہ تقریباً بہتر تو رہے گی، مگر غیر ضروری اخراجات جو ہیں وہ مسائل کا سبب بن سکتے ہیں۔ کوشش کریں اپنی اخراجات کو نظم و ضبط کے ساتھ خرچ کریں، بچوں کے لیے علیحدہ اپنی چیزیں ڈیسائیڈ کر لیں، زوجہ کے لیے علیحدہ کر لیں، یہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ میاں بیوی کے معاملات میں کچھ جملوں کا تبادلہ ہو سکتا ہے، کچھ نوک جھوک ہو سکتی ہے، کوشش کریں آپس میں پیار اور محبت کے ساتھ اپنا وقت سپینڈ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ ساری چیزیں بہتر ہو جائیں گی۔ اور اگر آپ کی صحت کے اوپر دیکھیں تو آپ کے گلے کے انفیکشن ہونے کے کبھی امکانات ہیں، گلے کا انفیکشن ہو سکتا ہے، گلے میں پرابلم ہو سکتا ہے، ویدر کنڈیشن کے افیکٹ بھی ہو سکتے ہیں، اور اوورآل آپ کا گلا جو ہے وہ آپ کو ڈسٹرب کر سکتا ہے۔ تو اس دوران سب سے پہلے تو آپ کو نماز فجر ادا کریں، روٹین سے کریں، ذکر محمد و آل محمد کریں، نماز کی پابندی کر لیں، اور اس کے بعد ارلی مارننگ سورج کی 5 منٹ آپ نے کرنیں لینی ہیں پازیٹیو انرجی لینے کے لیے۔ سن کی پازیٹیو انرجی سے بہت ساری چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں، اور روزانہ جو ہے یا رحمان یا رزاقو کا ورد کرنا بھی آپ کے لیے بڑا فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ 797 مرتبہ کر لیں، جتنا آسانی سے ہو سکتا ہے اوپن لے کر لیں، یا پھر اس کے ساتھ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور سورہ رحمان کی ایک آیت ہے، اس کا ورد معمول بنا لیں، انشاءاللہ تعالیٰ بہت ساری برکتیں میسر ہوگی۔ اس کے بعد آتے ہیں جی چھٹے زوڈیکل سائن کی جانب کے، یہ ٹرانزٹ ان کے لیے کیا تبدیلیاں لے کر آ رہا ہے۔ چھٹا زوڈیکل سائن ورگو ہے۔ ورگو خواتین و حضرات کے لیے، برج سنبلہ کے لیے یہ ٹرانزٹ، کیونکہ جوپیٹر ان کے چوتھے اور 9ویں گھر کا ساتویں گھر کا حکمران ہے، تو اس دوران ان کے 9ویں گھر کو یہ افیکٹ کرتا نظر آئے گا۔ 9ویں گھر میں برج سور کے اندر جب جوپیٹر کا عروج ہوگا تو اس کے لیے ان کے حالات جو ہیں وہ سازگار ہو سکتے ہیں، ان کے رکے ہوئے کام ہو سکتے ہیں، پازیٹیو انرجی میسر ہوگی۔ اپنی محنت کی وجہ سے، اپنی لگن کی وجہ سے یہ معاشرے میں کامیاب ہوتے نظر آئیں گے، کامیابیاں ان کا مقدر ہوں گی، اور اپنے کیریئر کے حوالے سے ان کو جو ان کے سینئر افسران ہیں یا ان کے دوسرے لوگ ہیں وہ سپورٹ کرتے نظر آئیں گے، جس کے لیے ان کو بہت سارے پازیٹیو اور نتیجہ خیز رزلٹ میسر ہوں گے، اور ان کی آمدنی میں بھی اضافہ ہوگا۔ کوشش کرنی ہے اپنے ایکسپینسز کو کور کرنا، بچت کریں، بچت کرنا آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ تعلقات کے لحاظ سے تھوڑا سا آپ کے جیون ساتھی کے ساتھ کچھ معاملات جو ہیں مشکل وقتوں میں جو آپ نے گزارے بہتری کی جانب ہوں گے، مگر اس دوران تھوڑا سا آپ کوشش کریں گے آپس میں میاں بیوی کے معاملات کے اوپر خوشیاں لے کر آنے کے لیے، پازیٹیو انرجی۔ خوشیاں گھر میں ہوں تو گھر میں برکتیں آتی ہیں، گھر میں اگر لڑائی جھگڑا ہوتا رہے تو پھر کچھ بھی نہیں آتا پھر سوائے پریشانیوں کے۔ تو کوشش کریں اپنے اندر پازیٹیو انرجی لے کر آئیں، خوشیاں بکھیریں، خوشیاں لے کر آئیں، یہاں تک
تو بہت ساری چیزیں آپ کی بہتر ہوتی نظر آ رہی ہیں. آپ کی صحت کے حوالے سے دیکھیں تو آپ کی صحت جو ہے وہ بہت بہتر رہے گی، مگر کوشش کریں اپنا جو مدافعتی نظام ہے، قوت مدافعت کا نظام ہے، اس کے اوپر تھوڑی سی توجہ کر لیں. آنے والے دنوں میں اس کے اوپر جو ہے آپ کو تھوڑا سا پرابلم ہو سکتا ہے. تھوڑی سی احتیاطی تدابیر اپنے کھانے پینے کا کریں، اور اس کے بعد ریمیڈیز کے طور پر ہر سنڈے والے دن جو ہے سیاہ رنگ کی چیزیں صدقہ کریں. کوشش کریں کوئی ایسا ہیون پرفیوم جو ہے اس کی جو اگربتیاں ہوتی ہیں وہ کسی مقدس مقامات کے اوپر لگائیں یا اپنے گھر میں لگائیں. خوشبو کا انتظام کریں، پازیٹیو انرجی. جیسمین کی کلیوں کی خوشبو بھی آپ کے لیے بڑی فائدہ مند ثابت ہوگی. اور اس کے علاوہ اگر اوورآل جوپیٹر کے ایشو چل رہے ہوں تو جوپیٹر کی ریمیڈیز کریں. ریمیڈیز کے لیے دیے گئے اسکرین کے نمبر کے اوپر آپ رہنمائی لے سکتے ہیں، وہاں پہ آپ کو رہنمائی دے دی جائے گی. ویسے بھی جوپیٹر کی ریمیڈیز آپ کو سب سے زیادہ تو گڑ، دالیں اور گندم اور چاول یہ چیزیں صدقہ کرنی چاہیے. کوشش کریں اپنے غربا میں کھانا جو ہے وہ تقسیم کرنا آپ کے لیے باعث برکت ثابت ہو سکتا ہے. اگلی ویڈیو تک تمام سننے اور دیکھنے والوں سے اجازت چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے اور ہماری میڈیا ٹیم کے لیے ڈھیر ساری دعائیں کریں گے. اگلی ویڈیو تک اللہ نگہبان.